سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116، سورہ طٰہٰ کا 7واں رکوع اور 16ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، اس نے نہ مانا، یعنی ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے فرمایا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فضیلت اور شرف والے ہوں ان کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا یہ حسد اور دشمنی کی دلیل ہے۔ صاحب فضل اور شرف کی تعظیم اور احترام بجا لانے کے بجائے اعراض کرنا یہ بھی دلیل ہے حسد اور دشمنی کی۔ اس آیت میں شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا آپ کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے پھر آپ مشقت میں پڑیں۔ یہاں مشقت سے مراد یہ ہے کہ پھر اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنی پڑے، کھیتی کرنی پڑے، دانے نکالنے پڑے، پیسنے پڑے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو۔ چونکہ عورت کا نفقہ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے اس تمام محنت کی نسبت صرف آدم علیہ السلام کی طرف فرمائی گئی۔ یہاں فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ دونوں کو جنت سے نکال دے، فتشقى، پھر اے آدم آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ عورت کے نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے، تو مشقت کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ آپ بھوکا رہیں، ولا تعرا، اور نہ ہی برہنہ رہیں، یعنی نہ جنت میں آپ کو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ ولا تعرا سے مراد یہ ہے کہ کپڑے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جنت میں گئے آپ کو کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہوئی، کیونکہ جنت میں کپڑے میلے نہیں ہوتے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ آپ کو نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ، ہر طرح کا آرام اور ہر طرح کی راحت جنت میں موجود ہے۔ نہ محنت کرنی ہے، نہ مشقت کر کے روزی کمانی ہے، ہر طرح سے پریشانیوں سے آزاد رکھا گیا۔ تو آپ جنت میں ہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، کہیں آپ کو جنت سے نہ نکال دے۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا۔ قال، بولا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا درخت جس کو کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ وہ ملک لا یبلا، اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے، یعنی ایک ایسا درخت جسے کھا کر انسان ہمیشہ جیتا ہے اور ایسا بادشاہ بن جاتا ہے کہ وہ بادشاہ پھر ختم کبھی نہیں ہوتی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، یعنی وہ بات انہیں بھلا دی گئی، درخت بھلا دیا گیا اور انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو وہی درخت تھا جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں، یعنی جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، ستر چھپانے کے لیے اور جسم ڈھکنے کے لیے۔
جنت کے پتے لگانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی، اور اس درخت کے کھانے سے دائمی حیات نہ ملی۔ پھر آدم علیہ السلام توبہ اور استغفار میں مشغول ہوئے اور بارگاہ الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر انہیں ان کے رب نے چن لیا۔ فتاب علیہ، تو ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی، وہدا، اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرمایا آپ دونوں مل کر جنت سے اتریں، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے، کتاب آئے، رسول آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا يضل ولا یشقی، وہ نہ بہکے گا اور نہ بدبخت ہوگا، یعنی دنیا میں وہ سیدھی راہ سے ہٹے گا نہیں اور آخرت میں وہ بدبخت نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں سیدھے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ کی کتاب اور رسول برحق کا اتباع کرے، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو دنیا میں بہکنے سے اور آخرت میں اس کے عذاب اور وبال سے نجات پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اور میری ہدایت سے روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، دنیا میں بھی تنگ ہے زندگی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اور دین میں بھی۔ دنیا کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ ہدایت کا اتباع نہ کرنے سے بندہ گندے کاموں میں، عمل بد میں اور حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ قناعت سے محروم ہو کر لالچ میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اتنے سارے اسباب، سامان اور مال ہونے کے باوجود اس کے دل کو فراغت نہیں ہوتی اور دل کا سکون میسر نہیں ہوتا۔ دل ہر چیز کی طلب میں، تلاش میں آوارہ ہو جاتا ہے، اور لالچ کے غموں سے اسے چھٹکارا ہی نہیں ملتا، وہ یہی کہتا رہتا یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب ہوتا ہے۔ مومن جو متوکل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، اس کو جو سکون اور فراغت حاصل ہوتی ہے وہ کافر کو حاصل نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی عطا فرمائی دنیا میں، اسے حیات طیبہ فرمایا۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور حیات طیبہ سے یہ مراد ہے کہ مومن دنیا میں سکون سے رہتا ہے، اور اللہ جس حال میں رکھے وہ اس حال میں خوش ہوتا ہے۔ قبر کی تنگ زندگی یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 99 ازدہے، بڑے بڑے سانپ مسلط کیے جائیں گے قبر میں کافر پر، اور قبر اس قدر سختی سے اسے دبائے گی جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جائیں گی۔ اور آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کا عذاب ہے، جہاں زقوم، تھوہر، زہریلا درخت اور کھولتا پانی جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دیے جائیں گے۔ اور دین میں تنگ زندگانی یہ ہے کہ نیکی کے راستے تنگ ہو جائیں گے، آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ،
اگر اللہ کا خوف نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، زیادہ ملے کم ملے، اس کی زندگی تنگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اسود بن عبد العزى مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ، کہے گا، ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں میں اندھا تو نہیں تھا۔ قال، اللہ فرمائے گا، کذالک، یوں ہی، اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، تو ان پر ایمان نہ لایا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، تو جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ وکذالک نجزی من اسرف، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے۔ ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سختر اور سب سے دیر پا ہے۔ یعنی کافر کے لیے دنیا میں بھی تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، جتنا بھی مالدار ہو وہ راحت و سکون نہیں پا سکتا، اور آخرت کا عذاب تو کافر کے لیے بہت شدید ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس سے ہدایت نہ ملی، اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں۔ یمشون فی مساکنہم، کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی کفار قریش اپنے سفر میں پچھلی قوموں کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو، یعنی جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، تاکہ وہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ انبیاء کو جھٹلانا اور ان کی مخالفت کرنے کا انجام برا ہے۔